وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی عجیب سا ہے، کسی حنفی تنفی اور مقلد کا سوال ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی سے صرف نمازی کے بارے میں کیوں استدلال کیا جاتا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز ایک جیسی ہے؟ کیوں عورت نماز نہیں پڑھاتی؟ کیوں عورت اذان نہیں دیتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ الدر المختار اور حاشیہ ابن عابدین اور رد المحتار جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 145 ہے۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے جانتے ہیں؟ حنفی کی کتاب سے جواب، لأن النساء شقائق الرجال فی التکالیف، شرعی احکام میں عورتیں مردوں کے برابر ہیں، مردوں کے شقیق ہیں، شقیق برابر ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے سامنے البحر الرائق ہے، البحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45 ہے۔ اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ان من المعلوم ان کل حکم ثبت للرجال ثبت للنساء، جو حکم مرد کے لیے ثابت ہے عورتوں کے لیے بھی ثابت ہے۔ لأنہن شقائق الرجال، کیونکہ یہ مردوں کی شقیق ہیں، مردوں جیسی ہیں، الا ما نص علیہ، سوائے اس کے جس کے بارے میں دلیل وارد ہے۔ قال فی المستصفى الاصل فی النساء الا یذکرن، اصل تو یہ ہے کہ عورتوں کا ذکر ہی نہ آئے، لأن مبنى حالہن علی الستر، اس لیے کہ عورت کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ وَلِهَذَا لَمْ يُذْكَرْنَ فِي الْقُرْآنِ حَتَّى شَكَوْنَ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى، یہاں تک کہ قرآن میں بھی عورتوں کا ذکر نہیں آیا، عورتوں نے شکایت کی تو ان المسلمین والمسلمات سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 نازل ہوئی۔ اسی لیے استدلال کرتے ہیں، اور اس لیے بھی استدلال کرتے ہیں کہ ام الدرداء رضی اللہ عنہا کانت تجلس فی الصلاۃ کجلسۃ الرجل، صحابیہ ایسے ہی نماز میں بیٹھا کرتی تھی، ایسی ہی نماز پڑھا کرتی تھی جیسے مرد پڑھتا ہے۔ اٹھاؤ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 242 اور روایت نمبر 2785 ہے۔ اسی طرح سے امام بخاری نے التاریخ الصغیر صفحہ نمبر 95 میں سند صحیح کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور صحیح بخاری کے اندر بھی مذکور ہے۔ عن ام الدرداء انہا کانت تجلس فی الصلاۃ کجلسۃ الرجل وکانت فقیہۃ، ام الدرداء نماز میں ایسے ہی بیٹھتی تھی جیسے مرد بیٹھتا ہے نماز میں۔ وکانت فقیہۃ، اور یہ فقیہہ تھی، فقیہہ تھی، فقیہہ۔ بھلا بتائیے کیوں نہیں مرد اور عورت کی نماز ایک جیسی ہوگی؟ یہاں تک کہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 242 میں ہے، عن منصور عن ابراہیم قال تقعد المرأة في الصلاة كما يقعد الرجل، صحیح البخاری حدیث نمبر 2788 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165۔ اس میں بھی ہے کہ عورت نماز میں اسی طرح سے بیٹھے گی جیسے مرد بیٹھتا ہے۔ اسی طرح سے وکانت ام الدرداء تجلس فی صلاتها جلسۃ الرجل وکانت فقیہۃ۔ البنایہ شرح الہدایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 264 پر ہے، یہ بدر الدین العینی کی کتاب ہے، ان کی وفات 855 ہجری میں ہے۔ انہوں نے کیا لکھا؟ وکانت ام الدرداء تجلس کالرجل وکانت فقیہۃ، ذکرہ ابن بطال وہو قول النخعی، یہ امام نخعی کا قول ہے۔ امام نخعی کون ہے پتہ ہے؟ یہ ابو حنیفہ کے استاد کے استاد ہیں، استاد کے استاد ہیں۔ ومالک، اور امام مالک کا بھی یہی ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور صحابہ میں سے انس بن مالک بھی ہیں، انس بن مالک بھی کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔
دلیل چاہیے. اور دیکھو کسی صحابیہ سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان نہیں دی ہے. اس لیے بھی ہم استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح مرد اور عورت سب کے سب پڑھیں, سب کے سب پڑھیں. جو استثنائی صورت ہے اس کے لیے دلیل چاہیے. اب یہ لوگ جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فلاں نے, وہ کون ہے بھائی؟ تابعی ہے, تابعی. تو تابعی کی بات لوگے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگے؟ ایک صحابیہ کا عمل لوگے یا کسی تابعی تبع تابعی کا قول لوگے؟ اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی. اصل میں تقلید کا یہ پٹا اتنا خطرناک ہے کہ سوچ سمجھ پر قدغن لگانے کے لیے یہی کافی ہے.